رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو واعظ سنانے کی غرض سے کھڑے ہوئے تو ان سے دریافت کیا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ علمدار کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، کیونکہ انہوں نے علم کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی کے ذریعے سے بتایا کہ دو دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب تعالیٰ، میں ان تک کس طرح پہنچوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیجئے اور اس کو ایک ٹوکرے میں رکھ لیجئے، وہ جہاں پر گم ہو جائے تو بس سمجھنا کہ میرا وہ بندہ ادھر ہی ملے گا۔ پس آپ علیہ السلام نے مچھلی لے لی اور ٹوکرے میں رکھ کر چل پڑے۔ آپ کے ساتھ ایک خادم حضرت یوشع بن نون بھی تھے۔ جس وقت یہ دونوں چٹان کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چٹان پر سر رکھ کے سو گئے۔ ادھر مچھلی ٹوکرے سے نکلی اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا۔ مچھلی جس جگہ گری تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کی روانی کو روک دیا اور پانی ایک تاغ کی مانند اس پر بن گیا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت یوشع علیہ السلام ان کو مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گئے۔ اس وجہ سے دن اور رات کا جو حصہ ابھی باقی تھا اس میں وہ چلتے رہے۔ دوسرے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اب کھانا لے کر آؤ، ہمیں سفر نے بہت تھکا ڈالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک تھکے نہ تھے جب تک وہ اس مقام سے گزر نہ گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم فرمایا تھا۔ تو ان کے خادم نے کہا، آپ نے نہیں دیکھا جب ہم چٹان کے پاس تھے تو مچھلی کے متعلق بتانا بھول گیا تھا، اور یہ بلانا مجھے شیطان نے ہی کروایا تھا، اس نے اپنا راستہ عجیب طریقے سے بنا لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم کو دیکھ کر تعجب خیزی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی جگہ ہے جس کی تلاش میں ہم لوگ تھے۔ چنانچہ دونوں اسی راستے سے واپس ہوئے۔ فرمایا کہ دونوں اپنے نقش قدم پر پیچھے چلتے ہوئے آخرکار اس چٹان تک پہنچ گئے۔ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑے میں لپٹے ہوئے وہاں پر جلوہ فگن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے ملک میں سلام کہاں سے آ گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام؟ فرمایا ہاں، آپ علیہ السلام کے پاس اس وجہ سے حاضر ہوا ہوں تاکہ جو ہدایت کا علم آپ کو حاصل ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ مجھے رب تعالیٰ کی جانب سے ایک خاص علم ملا ہوا ہے جس کو آپ نہیں جانتے، یوں ہی آپ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کی جانب سے جو علم ملا ہوا ہے وہ میں نہیں جانتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بھی معاملے کے اندر آپ کی خلاف ورزی نہ کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں تو کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھیں گے، حتیٰ کہ میں خود ہی آپ کو اس کے بارے میں نہ بتاؤں۔ چنانچہ دونوں بزرگ سمندر کے کنارے پر روانہ ہو پڑے۔ اچانک ایک کشتی گزری۔ انہوں نے کشتی والوں سے بات چیت کر کے ان کو سوار کرنے کا کہا۔ کشتی والوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کسی اجرت کے بغیر ان کو سوار کر لیا۔ جس وقت یہ دونوں کشتی کے اوپر بیٹھ گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑے سے کشتی کے ایک تختے کو نکال لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت یہ دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، ان لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے اپنی کشتی کے اوپر سوار کر لیا تھا اور آپ نے ان کی کشتی کو چیر دیا تاکہ سارے مسافر ڈوب جائیں۔
یقیناً آپ علیہ السلام نے بہت برا کام کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکیں گے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو بات میں بھول گیا تھا اس پر آپ میری پکڑ نہ فرمائیں اور میرے معاملے میں تنگی نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھول ہوئی تھی۔ فرمایا کہ ایک چڑیا آئی اور اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر سمندر میں ایک بار اپنی چونچ ماری، تو اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے علم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں، جس قدر اس چڑیا نے اس سمندر کے پانی سے کم کیا ہے۔ اس کے بعد یہ دونوں کشتی سے اتر گئے۔ ابھی وہ سمندر کے کنارے پر چلے جا رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو دیکھا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اب بچے کا سر اپنے ہاتھ میں دبا کر اس کی گردن کو علیحدہ کر دیا اور اس کو قتل کر ڈالا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان بغیر کسی جان کے عوض لے لی ہے، آپ نے یہ ناگوار کام سر انجام دیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پہلے ہی یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بار بھی معذرت پیش کی کہ اگر میں نے اس کے بعد بھی آپ سے سوال کیا تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ اس کے بعد دونوں بزرگ چل پڑے، حتیٰ کہ ایک بستی میں پہنچ گئے اور انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہمیں اپنا مہمان بنا لیجئے۔ اس پر انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر ان کو اس بستی کے اندر ایک دیوار نظر آئی جو گرنے کے قریب تھی۔ فرمایا کہ دیوار جھک رہی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اس دیوار کو اپنے ہاتھوں سے سیدھا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہم ان لوگوں کے پاس آئے اور ان سے کھانے کے لیے کہا، مگر انہوں نے ہماری میزبانی تک نہیں کی بلکہ انکار کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو دیوار کے اس سیدھا کرنے پر معاوضہ وصول کر سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب تو آپ اور میرے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور میں آپ کو ان کاموں کی وجہ بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہیں کر سکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کشتی ایک ایسے ملک میں جا رہی تھی جہاں پر ایک بادشاہ تھا اور وہ ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ جب یہ کشتی اس کے سامنے سے گزرے تو اس کے اس عیب کی بنا پر اس کو نہ چھین لے۔ جس وقت کشتی والے اس بادشاہ کی بادشاہی سے گزر جائیں گے تو وہ خود ہی اس کو درست کر دیں گے اور اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اور وہ بچہ کافر تھا، اس کے والدین مومن تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ انہیں بھی کفر کے جال میں نہ پھنسا دے اور ان کو اپنے بیٹے کی محبت کہیں اس کے دین کی اطاعت کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اس وجہ سے میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عوض ان کو کوئی نیک اور اس سے بہتر اولاد عطا فرما دے۔ اور وہ دیوار یتیم بچوں کی تھی اور ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، اس لیے میں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ بچے جب جوان ہو جائیں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے۔